لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي كسرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير طه وياسين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولا ثقلین ابی الزہراء ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وفرقانہ الحکیم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات. سامعین محترم، بات اس مرحلے پہ ہے کہ امام کی پہلی شرط ہی یہ ہے کہ وہ ابدیت کی منزل پہ فائز ہو. عبد خدا عبداللہ ہی امام بن سکتا ہے. جو زندگی میں اس دنیا میں خداوند عالم کی ریت کے ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی مخالفت کرے، تخلف امر الہی کرے، وہ عبد خدا نہیں ہو سکتا. میں سادہ لفظوں میں کہوں، جو شخص بھی ریت کے کروڑویں ذرے کے برابر بھی اللہ رب العزت کے احکام کی پیروی نہ کرے، وہ مخلوق خدا تو ہے، عبد خدا نہیں ہے. اور امام کی پہلی شرط ہی عبد خدا ہونا ہے. بہت سے افراد اس پہلی شرط میں ہی فیل ہو جاتے ہیں اور اپنی بندگی اور عبودیت کو پائے تکمیل تک چونکہ پہنچا نہیں سکتے، اس لیے مقام امامت پہ فائز نہیں ہو سکتے. لہٰذا اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات میں اگر منصوص من اللہ عصمت خاصہ پہ فائز آئمہ بنائے ہیں تو وہ صرف اور صرف 12 ہیں. دیکھیے، وقت زیادہ نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی اتنی طویل بات کی جا سکتی ہے، اتنی زیادہ گنجلک علمی گفتگو نہیں. چونکہ سطح علمی ہوتی ہے، اس کے مطابق بات کرنی چاہیے. جو بات سمجھ آ سکے وہ. امامت کی 2 قسمیں ہیں، ایک امامت خاصہ اور ایک ہے امامت عامہ. امامت عامہ یعنی
وہ افراد کہ جو ممکن ہے امام بن جائیں، لیکن امامت خاصہ وہ ہوتی ہے جس میں صرف اور صرف ایک دائرہ کھینچا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی امام نہیں بن سکتا۔ آپ اعتراض کر سکتے ہیں، آپ اشکال اور سوال کر سکتے ہیں، مولانا صاحب آپ جو آیت شریفہ پڑھ رہے ہیں، اس آیت میں حضرت ذات احدیت نے، اللہ رب العزت نے ابراہیم کو امام بنایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ تو یہ کون سا امام ہے؟ تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں، امامت کی دو قسمیں ہیں۔ امام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک امام عام اور ایک امام خاص۔ حضرت ابراہیم اور دیگر انبیاء امامت کی اگر منزل پہ فائد ہیں تو وہ امامت عامہ ہے، امامت خاصہ نہیں ہے۔ امام عام وہ ہوتا ہے جب بیٹے کو گھر سے لے کر جاتا ہے تو آنکھوں پر پٹی باندھتا ہے۔ امام عام وہ ہوتا ہے کہ جو جب بھی بات کرتا ہے قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اے خدا آرنی کیف تحیی الموت، مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اولم تؤمن، کیا آپ کو یقین اور اطمینان نہیں ہے؟ فرمایا اطمینان ہے۔ یعنی امام عام وہ ہوتا ہے جو یہ سوال کرتا ہے کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ امام خاص وہ ہوتا ہے جس کے سامنے زندہ بندہ لٹا دیا جائے۔ بولو تھوڑا سا، بولو بولو۔ یہ امام عام ہے جو یہ سوال کر رہا ہے تو زندہ کیسے کرتا ہے، جلاتا کیسے ہے، مارتا کیسے ہے۔ اور خداوند عالم پھر کہتا ہے کیا تجھے یقین نہیں ہے جو پوچھ رہا ہے؟ یہ امام عام ہے، جبکہ امام خاص وہ ہوتا ہے، اگر جملہ کہوں ناراض تو نہیں ہوں گے نا، امام خاص وہ ہوتا ہے انی احیی و امیت، میں علی ہوں جو زندہ بھی کر دیتا ہوں، میں مار بھی دیتا ہوں۔ صلی بھیج محمد والے محمد۔ یہ حقیقت ہے، میں ڈاڈی مشکل گلنا تھوڑے کوئی نہ کرتا، صحیح بات ہے۔ جی ہاں جی صلی بھیج محمد والے محمد کی ذات اقدس۔ تو اس نے سوال سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ امام عام اور خاص میں تھوڑا سا ڈیفرنس سامنے آ رہا ہے نا، فرق پتہ چل رہا ہے۔ امام عام وہ ہوتا ہے جو اس قسم کا سوال کرتا ہے، اور امام خاص وہ ہوتا ہے جب امیر المومنین کے سامنے موت کا ذکر کیا گیا، میرے مولا فرماتے ہیں ابو طالب کے بیٹے کو کوئی آر نہیں ہے، موت ابو طالب کے بیٹے پہ آ پڑے یا ابو طالب موت ابا کا بیٹا موت پہ آ پڑے۔ اور کربلا معلی میں اس شہزادے نے کیا فرمایا تھا، میرا بھائی جو کہہ رہا تھا، حضرت جناب قیصر صاحب، اللہ ان کی زبان میں تاثیر فرمائے، مولا مزید ان کی زبان میں تاثیر دے اور ذکر مصائب عالم۔ تو کیا فرمایا شہزادے نے؟ کیف عندک الموت، تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ تو قاسم نے کیا فرمایا؟ فرمایا احلی من الاصل، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ یہ ابو طالب کا پوتا ہے، اور امام علی کون ہے؟ ابو طالب کے بولیں بیٹے ہیں۔ ابو طالب کا بیٹا کیا فرماتا ہے؟ میں علی موت سے اتنا پیار کرتا ہوں جتنا بچہ نادان شیرخوار اپنی ماں کے سینے سے پیار نہیں کرتا۔ تو میں کہوں گا وہ ہے امام عام، یہ ہے امام خاص۔ امام عام یہ سوال کرتا ہے تو زندہ کیسے کرتا ہے، تو مردہ کیسے کرتا ہے۔ امام خاص کے سامنے جب زندہ بندہ لٹا دیا جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں اس کا جنازہ پڑھائیے، تو میرے مولا فرماتے ہیں پھر پوچھ رہا ہوں پڑھا دوں۔ 3 بار میرے مولا نے پوچھا، جب ساری سنگت سہیلیوں نے سب نے کہا نا پڑھا دیجئے، تو میرے مولا نے فرمایا نا اللہ اکبر۔ اب کسی نے کھنگورا مارا، کسی نے کھانسنا شروع کیا، کسی نے اشارہ شروع کیا، چونکہ پہلے کمٹمنٹ کر کے ہوئے تھے نا بھی ہم ایسا کریں گے تو ایسا کرنا ہے، لیکن وہ نہ اٹھا۔ جب جنازہ ہو گیا ختم، ابو طالب کے بیٹے نے وہ فیصلہ کیا جو قیامت تک باقی رہے گا۔ علامہ بیان فرما رہے تھے، وہ بیان فرماتے ابو طالب کے بیٹے نے کہا
قیامت کے دن ہر مردہ اٹھے گا لیکن یہ نہیں اٹھے گا اس لیے کہ زندہ کو تم نے مردہ قرار دیا ہے. علی مردے کا جنازہ پڑھا رہا ہے. لہذا یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ صرف اور صرف 12 خاص امام کیوں ہیں, بقیہ کیوں نہیں ہے؟ تو میں یہی تو عرض کرنے کی کوشش کروں, ہر کو بندہ جتنا بڑا ہو جائے, عبادت کے مرحلے پہ پہنچ جائے, امامت کی منزل پہ, امامت خاصہ کی منزل پہ فائز نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. مولا کے ایک صحابی ہیں, میں بات کو مزید تھوڑا آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, جن کا نام آپ نے تقریباً ہر شب جمعہ سنتے ہیں. آج ویسے بھی شب جمعہ ہے, شب مغفرت ہے. اللہ رب العزت سارے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. جناب کمیل ابن زیاد, دعائے کمیل سنتے ہیں, پڑھتے ہیں انشاءاللہ. آپ کے شہر میں دعائے کمیل کے ماشاءاللہ پروگرامز ہوتے ہیں. تو یہ کمیل ابن زیاد مولا کے خاص صحابہ میں سے ہیں. فلسفہ ایک بڑی مشہور کتاب ہے, اس میں انہوں نے یہ جملے لکھے ہیں. ٹھیک ہے نا, علامہ نے یہ جملے تحریر. یہ ایک دفعہ امیر المومنین کے ساتھ جا رہے تھے. سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں امام خاص کیا ہوتا ہے اور امام عام کیا ہوتا ہے. توجہ ہے میری طرف. یہ مولا کے ساتھ آئے, جب امیر المومنین نے گھوڑا رہوار اپنا آگے بڑھایا, یہ کہتے ہیں مولا آج شرف بخشیے نا مجھے بھی, یہ عنایت فرمائیے کہ میں آپ کے ساتھ ہو لوں, آپ کے ساتھ سفر کروں. جب یہ اس نے کہا نا, خواہش ظاہر کی, جو کہ آپ مولا کا صاحب خاص میں سے تھا, مولا نے فرمایا چل اپنی سواری چھوڑ, میری سواری پر میرے پیچھے بیٹھ جا. جب یہ جملہ کہا نا, کمیل اپنی جگہ پہ اچھلا, پھر کودا اور کہتے ہیں مم مثلی, میرے جیسا کوئی ہے؟ آگے علی ہے, پیچھے میں کمیل ابن زیاد ہوں. میں مولا کے ساتھ بالکل اکٹھا بیٹھا ہوں. پر تھوڑی دیر چلے, کہتے ہیں مولا مل حقیقہ, یہ بتائیے حقیقت کیا ہے؟ تھوڑی سی مشکل بات ہے, میں کوشش کر رہا ہوں اس کو آسان کروں. اہل فلسفہ نے اس کو تعبیر کے مل حقیقت کو, علماء نے اس روایت پہ بحث کی ہے. فرمایا مولا مجھے بتائیے مل حقیقت, حقیقت کیا ہے؟ اس کائنات میں حقیقت واحدہ کا نام اللہ رب العزت ہے, جو حقیقت واحدہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی جو نہ کسی سے نکلا ہے نہ کوئی اس سے نکلتا ہے. حقیقت واحدہ اسے کہتے ہیں, ماہیت واحدہ اسے کہتے ہیں. فرمایا مل حقیقت, میرے مولا نے جملہ فرمایا, آہستہ سے فرمایا, کمیل کو سمجھ نہ آیا لیکن معرفت والا بندہ سمجھ سکتا ہے. مولا نے فرمایا حقیقت کے پیچھے بیٹھ کر پوچھ رہا ہے حقیقت کیا ہے. حقیقت کے پیچھے بیٹھ کر, حقیقت سمجھیں دے ہو نا, رات ہے یا دیہاڑ ہے؟ میں نے دسو, یہ رات ہے یا دن ہے؟ کیوں آپ نے نہیں سوچا؟ یہ حقیقت ہے. حقیقت وہ ہوتی ہے جس میں ایک ذرے کے برابر شک نہ ہو, ریب نہ ہو, وہ بالکل واضح درخشاں سامنے ہو, اسے کہتے ہیں حقیقت. جب اس نے پوچھا نا مل حقیقت, حقیقت کیا ہے, میرے مولا فرماتے ہیں, علامہ نے لکھا, فرمایا حقیقت کے پیچھے بیٹھ کر پوچھ رہا ہے حقیقت کیا ہے. پھر مولا فرماتے ہیں ما لک والحقیقہ, تجھے کیا معلوم حقیقت کیا ہے؟ تو کیا جانے حقیقت کیا ہے؟ جب مولا نے فرمایا نا یہ معرفت والا بندہ تھا, کہتے ہیں اولست صاحب سرک, مولا کیا میں آپ کے اسرار کا صاحب نہیں ہوں؟ اولست صاحب سرک, یہ سوالیہ ہے, کیا میں آپ کے اسرار کا مالک نہیں ہوں؟ کیا دل کی باتیں میرے ساتھ نہیں کرتے؟ جملہ میرے مولا نے فرمایا بھلا ہاں میرا ہمراز ہے, لیکن یرشا الیکا ما یتفہ منی, یرشا الیکا, اور میں نے سمجھاونا پوسے سجاد شاہ کی کرا, یرشا الیکا ما یتفہ منی. اچھا یہ آپ چائے بناتے ہیں نہیں بناتے؟ چائے سے پہلے کیا ابالتے ہیں؟ پانی. پانی اگر دیگ لب لب بھری ہوئی ہو اور اس کو ابال آئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے. اس کو عربی میں یرشا کہتے ہیں. یرشا الیکا ما یتفہ منی, اتفاق کہتے ہیں ابلنے کو. فرمایا جب علی ابن ابی طالب کی دیگ علم ابلتی ہے, جب امیر المومنین حقائق بیان فرماتے ہیں, اور جب مجھے جذبہ اور جذبات آتے ہیں, جو ادھر ادھر چھینٹیں گرتے ہیں وہ تجھ تک پہنچتے ہیں.
بھائی جو چھینٹے ادھر ادھر گرتے ہیں اس کو آپ چائے نہیں کہتے، ایسی ہے نا، وہ ادھر ادھر گو کیا غائب ہو گیا، وہ ضائع ہو گیا، وہ پانی چلا گیا، ایسے ہوتا ہے نا۔ فرمایا جو دیگ ابلتی ہے ادھر ادھر گرے پانی، اسے یرشا کہتے ہیں۔ مولا فرماتے تو حقیقت کیا جانے، حقیقت جاننے کے لیے آدم ہونا چاہیے یا ابراہیم ہونا چاہیے؟ کیوں؟ فرمایا معرفت حقیقت علی یا محمد جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے؟ چلا بھیجے محمد والے محمد کی طرف۔ دونوں سلوات کوئی نہیں ہوندی، نہیں تو پنڈی والا جڑا پڑھ دے سی، بلند آواز سے سلوات پڑھے۔ سار اتنی مزیدار سلوات پڑھے کہ میں کچھ کہوں، بلند آواز سے درود بھیجے محمد والے محمد۔ تھک جاتے ہیں، میری باری میں تھک جاتے تھے، میں تو لوریاں تے کوئی نہ دینا نا۔ فرمایا یرشا علیک ما یدفع منی، جو ادھر ادھر چھینٹے گرتے ہیں نا وہ تجھ تک پہنچتے ہیں، اور تو بڑا ادعا والا بنا ہے۔ یہ ہے مانگنے کا طریقہ جو قمیل نے سکھایا ہے۔ جملہ کہا، امیر المومنین مجبور ہو گئے، کہتے ہیں یا علی ابن ابی طالب امثلک تخیب سائلا، کیا آپ جیسے کریم کے دروازے پر کوئی سائل آئے سوال کرے اور پھر خالی پلٹ جائے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ مثلک تخیب سائلا، کیا آپ جیسا کریم انسان مجھ جیسے بامعرفت سائل کو خالی ہاتھ پلٹا سکتا ہے؟ جب ظرف آمادہ دیکھا کہ اب کمیل تیار ہے، اب فصل پکی، کچی فصل تے کوئی نہ کب دے تسی، پکی فصل کاٹی جاتی ہے۔ فرمایا جب ظرف آمادہ دیکھا، 4 جملے علی نے اپنی حقیقت کے بارے میں کہے۔ تسی یا خود حقیقت سنا دئیے تو سب سناؤ، سب سن لیں گے۔ میرے مولا فرماتے ہیں حت کو سر لغلبت سر، حقیقت یہ ہے جب ایک راز اٹھائے گا دوسرا راز آ جائے گا، پردہ ہٹاتا جائے گا، تجھے ککھ پتہ نہیں چلے گا، تو اندھیرے میں ٹامک ٹویا مارتا جائے گا، تجھے کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ تو مل سکتا ہے، علی نہیں مل سکتا۔ حیدری حت کو سر لے غلبت سر، حت کہتے ہیں اٹھانے کو، غلبت سر یعنی راز در راز، راز پر راز اتنے ہیں۔ دیکھیں کئی لوگ ہیں نا، وہ آپ نے واقعہ سنا ہوا نہیں ہے، کچھ لوگوں نے کہا جی یا علی ہم آپ کو خدا مانتے ہیں، کتاب اچ میں پڑھے تا آدھا پیا، میرے گھر میں پڑھی ہے، تجلی امامت نام ہے کتاب کا، علامہ سپہر کی یہ کتاب ہے۔ مولا نے فرمایا نہیں، میں خدا نہیں ہوں، بلکہ میں جس کے سامنے جھکتا ہوں وہ میرا بھی خدا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو خدا مانتے ہیں۔ حضرت نے وہ سزا دی جو آپ نے سنی ہوئی ہے، اگر نہیں سنی تو سن لیں۔ غالی کی سزا امیر المومنین نے قتل تجویز کی ہے۔ مولا نے جو غلب کرتا ہے، جو شرک کرتا ہے، اس کی سزا کیا حضرت نے تجویز فرمائی ہے؟ قتل۔ آپ نے 2 کھڈے کھودا ہے، ایک کھڈے میں لکڑیاں، دوسرے میں ان کو، اس کو اوپر سے ڈھانپ دیا، اس کا درمیان میں راستہ بنایا، وہ دھواں جب اس دوسرے کھڈے میں گیا، دھوئیں کی گھٹن کی وجہ سے ان سب کی موت واقع ہو گئی۔ جب مر گئے، جملہ کہہ دوں آپ کی شان میں، جب وہ سارے مر گئے، تھوڑی دیر کے بعد امیر المومنین نے 2 رکعت پڑھی نماز پڑھنے کے بعد فرمایا خدایا ان کو مل گئی ہے سزا، اگر تیری قدرت چاہے تو زندہ ہو سکتے ہیں۔ جب زندہ ہوئے کہتے یا علی پہلے شک ہائی ہون سان پاک تھی گیا ہے، اس لیے کہ تو نے ہی مارا ہے، تو نے ہی قتل کیا ہے، تو نے ہی زندہ کیا ہے۔ جب یہ جملہ سنا نا میرے مولا، یہ لوگ کچھ ایسے ہیں جو علی ابن ابی طالب کو خدا کہتے ہیں، اس لیے فرمایا حت کو سر لے غلبت سر، جتنا تو راز منکشف کرتا جائے گا اتنا راز پہ راز ہوتا جائے گا۔ کہتا ہے زدنی بیانا، مولا تھوڑا اور بیان فرمایا سہو الموہوم و محو المعلوم۔ سہو الموہوم، موہوم کہتے ہیں وہم والی چیز جس میں شک ہو،
فرمایا شک کی دنیا سے جب یقین کی دنیا میں آیا جائے اسے علی کہتے ہیں. کہتے ہیں زدنی بیانا، تھوڑا سا اور بیان فرمائے، تھوڑا سا اور زیادہ فرمائے. میرے مولا نے فرمایا نورن یشرکو من صبح الازل فیلوہ علی حیاکل التوحید آثارو. فرمایا علی وہ ہے جس کے آثار توحید کی طرح ہر جگہ موجود ہے. جہاں دیکھے گا تجھے خدا کے ساتھ علی علی دکھائی دے گا. کہتے ہیں زدنی بیانا، تھوڑا اور بیان فرمائے. میرے مولا نے فرمایا عطف السراج فقط طلع صبح، کمیل جا یہ چراغ بجھا صبح نمودار ہو گئی ہے. کیا مطلب؟ فرمایا اے کمیل قیامت تک علی کی حقیقت جانتا جائے گا، علی بیان کرتا جائے گا. اور پھر آخری جملہ جو میرے مولا نے فرمایا جس کے لیے میں نے محنت کی ہے، یہ ساری بات کی ہے، فرمایا کلما میزتموہم بے اوہامکم فی ادق نظر فہو مخلوق مثلکم مردود الیکم. فرمایا جب بھی خدا کو اپنے اوہام کے ذریعے، اپنے خیالات کے ذریعے، اپنے وہم و گمان یا اپنی سوچوں کے ذریعے پہچانو گے، فَهُوَ مَخْلُوقٌ مِثْلُكُمْ مَرْدُودٌ إِلَيْكُمْ، تو تمہیں خدا اپنے جیسی مخلوق نظر آئے گا. تو دس بس عرض کرتے ہیں مولا پھر خدا کی کیسے معرفت حاصل کریں؟ فرمایا خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے تمہیں دروازہ علی پہ آنا پڑے گا. علی کے بغیر نہ خدا سمجھ آ سکتا ہے، نہ خدا کا نبی محمد سمجھ آ سکتا ہے. صاحب ہے محمد و آل محمد کے ذات. اور انہی الفاظ کو، اسی روایت شریفہ کو، ایک فارسی شاعر ہیں جناب شہریار، اگر نام سنا ہو آپ نے، بڑی عظیم ہستی ہیں. اگر انہی کے میں مناقب بیان کروں تو وقت دور ہو جائے گا. صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ شہریار وہ ہے جو کچہری علی میں منقبت علی پڑھتا ہے. جی جی، تبریز کے رہنے والے ہیں، یہ میں نے دیکھا ہوا ہے، ایران میں ان کی قبر منور. انہوں نے بڑے خوبصورت سے فرمایا یا علی اے ہمائے رحمت تو چے آیتی خدا را کہ بے ما سوا افکندی ہمیں سایہ ہمارا. اے علی تو کیسی آیت خدا ہے، ما سوا اللہ سارے تیرے تحت و شعا نظر آتے ہیں، تیرے حمد اور تیرے پرچم کے سائے کی تلے نظر. پھر وہ کہتا ہے اے دل اگر خدا شناسی در ہمیں رخ علی بن کہ بے علی شناختم من بے خدا قسم خدا را. اپنے دل کو مخاطب ہو کر کہتا ہے اے دل اگر شناس خدا ہونا چاہتا ہے، خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر علی کو دیکھ. کیوں؟ بے علی شناختم من بے خدا قسم خدا را. خدا کی قسم اگر میں نے خدا کو پہچانا ہے تو علی کے ذریعے پہچانا ہے. پھر کہتا ہے اے گدائے مسکین در خانہ علی زن، اے گدائے مسکین در خانہ علی زن چون نگین پادشاہی از کرم دہد گدارا. ہر گداگر کو مخاطب ہو کر شہریار کہتا ہے اگر گدا چاہیے ایرے غیرے کا دروازہ نہ کھٹکھٹا، جا علی کا دروازہ کھٹکھٹا. کیوں کہ علی وہ سخی ہے جو ہاتھ کی انگلی کا نگینہ گداگر کو خیرات میں دے دیتا. لہٰذا اگر معرفت خدا چاہیے تو در علی پہ آنا پڑے گا، اور یہی معرفت امام کرواتا ہے. کیونکہ معرفت خدا جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں کرنا چاہیے، ہمہ وقت ہونا چاہیے، ہر لمحے ہونا چاہیے، جسم کا ایک ایک عضو اللہ اللہ کرنا چاہیے، لیکن پتہ ہو کس اللہ کو پکار رہے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایسے بیان دے بیٹھو میرا اللہ وہ ہے جو قیامت کے دن کرسی پہ بیٹھے گا، کرسی چڑچڑائے گی، کرسی وزندار ہوگی، لیکن میرے خدا کا وزن زیادہ ہوگا. میرے مولا علی ابن ابی طالب نے فرمایا یہ خدا نہیں ہوتا بلکہ خدا وہ ہوتا ہے جو جہاں ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے، اور جہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں بھی میرا خدا ہوتا ہے. امیر المومنین نے بیان دے کر فرمایا ہے اگر اللہ کما حق کو چاہیے تو پہلے در علی پہ آ جاؤ.
میری خلاصہ کلام یہی ہے کہ معرفت خدا کا پہلا زینہ ہی امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، اور جو لوگ امامت سے دور ہیں وہ توحید میں شک کرتے نظر آتے ہیں۔ جو امامت کے نزدیک ہیں، جنہوں نے امامت اپنے دل سے مانی ہوئی ہے، وہ جو ہو جائے وہ اس کے رضا پہ راضی نظر آتے ہیں۔ اگر ماں کی جھولی میں بیٹا کٹ جائے اس کی رضا پہ راضی نظر آتے ہیں، ایسے ہے نا؟ اور اگر پورا گھر جل جائے وہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے، نہیں میرا خدا موجود ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، جو ہمہ وقت موجود ہے۔ اور اسی خدا کی خدائی کو بچانے کے لیے چونکہ رونے کی راتیں ہیں، میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں بھی غریب کربلا کی بارگاہ قدسی ہے، میں خراج عقیدت پیش کروں۔ رونے والوں، جیسے کیسر نے کہا اللہ زندگی دراز فرمائے، انتہائی بادب ذاکر ہے آپ کی دھرتی کا، انہوں نے جیسے فرمایا ہے یہ راتیں کسی واعظ اور ذاکر کی محتاج نہیں ہیں۔ مومن صرف ان راتوں میں یہ تصور کر لے، اس رات سکینہ کبھی اس خیمے میں جاتی ہے، کبھی اس کے کاسا ہاتھوں پہ ہے، رو رو کر کہتے ہیں بابا میرا بھائی اصغر مرا جا رہا ہے۔ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے، ذاکر وائز کی ضرورت نہیں ہے، اگر معرفت والا ہے تو تجھے سوچ ہی کافی ہے رونے کے لیے۔ بزرگان فرماتے تھے رونے کے لیے دو لفظ کافی ہیں، ایک کربلا اور حسین، اور ایک شام اور زینب، اور وہ رو رو کر کہتے تھے اے حسین اے کاش کہیں اور چلا جاتا، کربلا میں نہ آتا۔ اور پھر وہ میرے دادا تیرا اپنے علاقے کی مشہور ہستی اور شخصیت سر پہ ماتم کر کے کہتے تھے اے کاش مجھے موت آ جاتی، زینب کی اسیری کو نہ سنتا۔ شریف انسان مر جاتا ہے جب کسی بھرے بازار میں اس کی ناموس کا نام نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ راتیں بیان کی باتیں راتیں نہیں ہیں، صرف تصور اور خیال میں آپ شام پہنچ جائیے، کربلا معلیٰ پہنچ جائیے، کافی ہے۔ اور اس رات میں، یہ جو رات تاسوعہ کی رات، نویں محرم کی جو رات ہے، اس رات کا ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت عالیہ میں۔ اس رات بھی جیسے میرا بھائی پڑھ رہا تھا، اسی طرح ایک اور خیمے میں ایک ماں تھی، میں وہی لفظ پڑھوں گا جو ذاکرین اور علماء نے یہاں پہ نہیں پڑھے ہیں۔ ایک ماں ہے جس کے ہاتھوں پر 6 ماہ بیٹا ہے، 6 مہینے کا بیٹا، 4 سال کی یا 3.5 سال کی بچی ہے۔ یہ ماں اپنے بچے کو سامنے دیکھ رہی ہے، کبھی منہ کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے، آج کی رات کی بات کر رہا ہوں، کبھی منہ کھولتا ہے اور کبھی جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے۔ میں نے مائیں دیکھی ہیں، میری مائیں بہنیں، میری بیٹیاں تشریف فرما ہے، اللہ ان کی جھولیاں آباد فرمائے۔ جس جھولی میں بیٹے ہیں اللہ اسے جھولی میں نفیس بیٹے اور زندگی والے بیٹے۔ میں نے خود، میرا بیٹا، چھوٹا بیٹا ایک دفعہ بیمار ہو گیا، ہم ڈاکٹر کے پاس لے کر کے گئے، اس کو سخت بخار تھا، ڈاکٹر نے، ایران کی بات کر رہا ہوں، اس نے تشخیص دی، اس نے اس کو ڈرپ لگا دی۔ 10 منٹ کے بعد یقین فرمائے میرے بچے کی سانس بند ہونا شروع ہو گئی۔ میں بھاگ کر گیا، ڈاکٹر صاحب یہ کیا معاملہ ہے، سانس بند ہو رہی ہے۔ اس نے فوراً آ کر وہ ڈرپ بیٹے کے اس بازو سے نکالی۔ اب میں نے جب اپنی وائف کی طرف دیکھا، بیٹھتی بیٹھتی زمین پہ بیٹھ گئی، رو کر کہتی ہے مجھ سے بیٹا دیکھا نہیں جاتا، یہ بڑی مشکل سے سانسیں لے رہا ہے۔ جب میں نے اس کی حالت دیکھی نا، مجھے یہ رات یاد آ گئی، رو کر کہتی تھی حسین دیکھنا، ایک سانس آتا ہے دوسرا سانس آتا نہیں ہے، اور رو کر کہتی تھی اصغرا، اور میرا سینہ سوکھ گیا۔ تھوڑی تیاری کرو، آج میں مصائب پڑھنا چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ کی خدمت یعنی، سارے خیال چھوڑ کر مصائب کی طرف خیال فرمائیے، خصوصاً مائیں بہنیں۔ ایک اور واقعہ عرض کروں جو میرا دیکھا ہوا واقعہ ہے۔ ایک ماں ہے، یہی عمر ہے بیٹے کی، 4 5 6 مہینے، ایران کی پھر بھی بات کر رہا ہوں۔ اتنی ایسی لا علاج مرضیں آج کل آ چکی ہیں جو چھوٹے بچوں کو بھی لگ جاتی ہیں۔ ہاسپٹل میں
ماں کو بتایا گیا تیرا بیٹا کومے میں ہے. کوما سمجھتے ہیں آپ؟ ان برقی آلات کے ذریعے، سانس کے ذریعے، ان آکسیجن مصنوعی کے ذریعے اس بچے کو سانس آ رہی تھی. ماں بیڈ سے دور نہیں جاتی تھی. 4 مہینے وہ بچہ اسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا. 4 مہینے میں نہ اس نے کھایا نہ پیا نہ آرام کیا. شوہر آیا، بھائی آئے، دوست آئے، سہیلیاں آئے، آج چھوڑ دے بستر، ہم ہیں بیٹھے ہیں. رو کر کہتی تھی جب تک سانس آ رہا ہے میں اس کے بستر سے نہیں جا سکتی ہوں. آخری دن تھا، بیٹے کو اپنی جھولی میں لیا، تڑپ رہا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی اس جھولی میں گود میں، کبھی اچھلتا ہے، کبھی نیچے گرتا ہے. شوہر کی طرف دیکھ کر کہتے میری بالیاں اتار، یہ میرے گوشوارے لے جا کے اس بازار میں بیچ، کسی ڈاکٹر کو دے، میرے بیٹے کو بچا لے، میری زندگی کا نام میرا بیٹا ہے. میں یہ منظر دیکھ کر پھر زمین پہ بیٹھ گیا. مجھے یہ رات یاد آ گئی. پھر ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے عباس میرے بیٹے کی حالت دیکھ، وہ کبھی منہ کھولتا ہے کبھی بند. پیاس کی شدت کی وجہ سے اصغر کی یہ حالت ہے، اور یہ حالت عاشور والے دن میرے مولا نے بیان کی ہے. میں اسی طرف ہوں. عاشور کا دن چڑھایا، ظلم کا یہ دن تھا. اے کاش عاشور نہ آتی، رباب کا کالا سر سفید نہ ہوتا. یہ جملہ تو میں نے کہہ دیا نا، جو میں نے وہ اس کو خوب اچھی طرح محسوس کرتی ہے. بہرحال جب سارے شہید ہو گئے، عباس ابن علی شہید ہو گئے. واللہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے، میرے مولا نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. کوئی ہے جو زینب کی چادر کو بچائے. جب یہ جملہ کہا نا، خیموں سے کوہرام بپا ہوا، بلند آوازوں سے مستورات نے رونا شروع کیا. میرے مولا خیمے میں تشریف لائے. سیدہ زینب فرماتے ہیں حسین جب سے تو نے میرے پردے کی بات کی ہے، یہ اصغر گہوارے میں ٹکتا نہیں ہے. زمین پہ آ کر ایڑیوں کے بل اور اپنے کونیوں کے بل بلند ہو کر کہتے ہیں بابا ابھی میں زندہ ہوں، بابا میری موجودگی میں غربت کے استغاثے سے. اپنے آپ کو غریب نہ کہے، میں ابھی زندہ ہوں. اچھا اصغر کی یہ حالت ہے. سنو گے مصائب؟ میرے مولا فرماتے رباب کو دو، رباب جا اپنے بیٹے کو تیار کرے. اللہ اس ماں سے پوچھو جس ماں کے سامنے اس کا بیٹا مقتل میں جاتا ہے، اس ماں سے پوچھو. اور وہ بیٹا بھی ہو 6 ماہ 6 مہینے کا. سیدہ رباب سلام اللہ علیہا اپنے خیمے میں تشریف لائی، اپنے صندوق کو کھولا. مخصوص لباس سفید رنگ کے کرتے جو سیدہ رباب نے تازے بنائے تھے، ان کرتے کو زیب تن فرمایا، علی اصغر کے زیب تن فرمایا. پھر چھوٹی سی تلوار اصغر کے دائیں طرف، چھوٹا سا تیر کمان بائیں طرف. بی بی رباب علیہ السلام نے اپنے بالوں کو کھولا. جب اصغر کی یہ حالت دیکھی نا، کبھی منہ کھولتا ہے اور کبھی بند کرتا ہے. موٹے موٹے آنسو اصغر کے آنسو پہ گر گئے. جب یہ آنسو گرے نا، اصغر نے سمجھا پانی ہے. جب یہ لب کھلے نا، بی بی فرماتی اصغر پانی نہیں ہے بلکہ ماں تیری غربت میں رو رہی ہے. اصغر پانی نہیں ہے، میں تیرا چہرہ دھلوا لوں. بی بی نے بیٹے کو تیار کیا، مولا کے حوالے کی. فرمایا حسین جب آپ اشقیاء کی جانب جائیں نا، ایسے اٹھائیے کہ بیٹے کا سینہ اور چہرہ میری طرف ہو. میں جب تک گم نہیں ہوتا میں اس کو دیکھتی رہوں گی. مولا نے پہلے ہاتھوں پہ اٹھایا، پھر اپنے کاندھے سے لگایا جیسے چھوٹے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے گھوڑے پر. اصغر کا چہرہ کہاں؟ ماں کے خیمے کی طرف. حسین کا چہرہ کس طرف؟ اشقیاء کی طرف. اب جب یہ حسین کو آتے دیکھا نا، ان بلائینوں میں، ان ملائین میں کھلبلی مچ گئی. کوئی کہتے قرآن لے کے آ رہا ہے، کوئی کہتے انجیل لے کے آ رہا ہے، کوئی کہتے تورات لے کے آ رہا ہے. میرے مولا فرماتے نہ قرآن ہے نہ تورات و انجیل ہے، بلکہ قرآن کی چھوٹی سی آیت ہے. میرے مولا فرماتے بالکل جن لوگوں نے وہ زیارت کی ہے نا حضرت علی اصغر کی شہادت کا مقام، اس مقام پر آ کر فرمایا لوگو اگر تمہاری نظر میں قصوروار ہو تو میں ابو علی کا بیٹا حسین قصوروار ہوں. اس بچے نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا ہے. انہو یتلذہ من العطش
اس کی حالت یہ ہے تلزہ کی حالت میں آ چکا ہے۔ تلزہ سمجھتے ہیں؟ تلزہ وہ مچھلی ہوتی ہے جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالے نا، اس کے 3 حالات ہوتے ہیں، پہلے اونچتی ہے پھر نیچے گرتی ہے، جب یہ طاقت ختم ہو جاتی ہے نا پھر دائیں کروٹ اور پھر بائیں کروٹ، جب یہ طاقت بھی ختم ہو جائے پھر وہ کبھی منہ بند کرتی ہے کبھی کھولتی ہے، اس حالت کو یہ تلزہ کہتے ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں میرا اصغر یہ تلزہ کی کیفیت میں ہے، اس کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، ماں کا سینہ خشک ہو چکا ہے، ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ جب یہ جملہ کہا نا، جیسا میرا بھائی پڑھ رہا تھا، ایک بے غیرت نے ایسا تیر مارا اصغر کے گلے میں آ کے لگا۔ علامہ جاڑا لکھتے ہیں اصغر کا وزن تھوڑا تھا، تیر کا وزن زیادہ تھا۔ اگر حسین نے اصغر کو مضبوطی سے نہ پکڑا ہوتا، جدھر تیر جاتا اصغر ادھر جاتا۔ رو کر کہتا تھا ہائے او میرا غریب بیٹا۔ 2-3 جملے رہتے ہیں، آپ کی نظر کر رہا ہوں، اللہ آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے اور آپ کی آوازوں پر رحم نازل فرمائے۔ خدا آپ کو غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے۔ میرے مولا 7 دفعہ آپ عمل کرتے ہیں نا عاشور والے دن، کرتے ہیں نا مومنین، نماز بھی پڑھتے ہیں عاشور کی اور وہ عمل کرتے ہیں۔ وہ عمل کیا کرتے ہیں؟ 7 قدم آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے ہیں۔ یہ 7 قدم آگے پھر پیچھے، یہ کس کا عمل ہے؟ یہ میرے مولا حسین کی سنت ہے۔ کسی شہید کو اٹھاتے حسین کو اتنا غم نہ ہوا جتنا اصغر کو اٹھاتے غم ہوا۔ رو کر کہتے میں ماں کو کیسے دوں، ماں امیدوار ہے یہ پانی پی کے آئے گا۔ 7 قدم آگے 7 قدم پیچھے، ہمت کر کے بطول کا بیٹا جب خیمے کا در ہٹایا نا، سامنے کھڑی تھی 4 سال کی بہن، اس کے پیچھے کھڑی تھی ماں، رو کر کہتے بابا میرا اصغر پانی پی آیا، بابا میرے اصغر نے پانی پی لیا ہے۔ مولا بولے نہیں، کوئی بات نہیں کی، بلکہ اشارہ کیا۔ اب جب اشارہ کیا نا، بی بی نے کپڑا ہٹایا، گردن ڈھلکی ہوئی تھی، رو کر کہتے بابا کیا کربلا میں سرخ پانی پلایا جاتا ہے، بابا میرے اصغر کی گردن ڈھل چکی ہے۔ یہ جملہ سنا واللہ بخدا امام حسین کے لفظ ہیں، فرمایا اب میں سوچ یہ رہا تھا ماں کے ہاتھوں پہ ذبح شدہ بیٹا کیسے دوں، میں ماں کے ہاتھوں پہ ذبح من المذن الی الاذن الاخر، ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح شدہ بیٹا کیسے دوں۔ ہمت کر کے مولا حسین نے رباب کے ہاتھوں پہ اصغر کو رکھا، اوپر سے چادر ابا کا سایہ دے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بی بی رباب نے وہ چادر وہ ابا کا دامن ہٹایا، جب دیکھا ایک جملہ صرف فرمایا، شکوہ نہیں کیا، رو کر کہتے بنیا مثلو کا تنہر، او میرا غریب بیٹا، او میرا 6 ماہ بیٹا، کیا تجھ جیسے کو نہر کیا جاتا ہے؟ بیٹا جو تجھے تیر مارا ہے وہ تو دوڑتے حیوان کو مارا جاتا ہے۔ مولا حسین فرماتے ہیں اب جب میں نے رباب کی طرف دیکھا، جب اصغر لیا تھا رباب کا سر کالا تھا، اب جب اصغر کے نگاہ پڑی مولا فرماتے ہیں رباب کا سر سفید ہو گیا۔ رو کر کہتے ہیں مولا حسین جب تیرے ساتھ آئی تھی سر میرا کالا تھا، آج دیکھنا اصغر کا لاشا، اور میں بوڑھی ہو گئی کمر جھک گئی۔ آخری جملے اور آپ کی زحمت کو تمام، یہ جملے بھی میرے بھائی نے نہیں پڑھی تھی اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ دفن کر دیا حسین نے، کیسے دفن کیا بھائی نے پڑھا ہے، لیکن عصر عاشور عمر ابن سعد کہتا ہے مارے 72 ہیں ملے 71 ہیں، ایک سر نہیں ملا، ڈھونڈو وہ سر کہاں ہے۔ ایک شکی کہتا ہے میں نے دیکھا ہے خیموں کی پچھلی سائیڈ پر حسین ابن علی ایک قبر بنا رہا تھا، اللہ کرے مجھے موت آ جائے میں جملہ نہ پڑھوں، چونکہ مائیں بیٹھی ہیں ان کی گودیوں میں بچے ہیں، آپ بھی اولاد والے ہیں۔ کہتے ہیں پھر کیا کریں؟ شمر کہتے ہیں 40 نیزہ بردار لے کے آؤ جن کے ہاتھوں میں لمبی انیاں والے نیزے ہو۔ دوستو یہ نیزہ زمین پہ مارتے تھے، میں کہتا ہوں زمین پہ نہیں بلکہ رباب کے جگر پہ مارتے تھے۔ ایک بے غیرت کا نیزہ بھاری ہوا، جب اس نے باہر نکالا نوکے سنا پہ اصغر تھا، ماں کہتے ہائے میرا شیر کھار بیٹا دوسری بار ذبح ہو رہا ہے۔ اور یہ جملے میں نے حرم معصومہ میں سنے ہیں، پڑھے نہیں ہیں، ایک عالم فارسی زبان کے عالم سے سنے، اس لیے صحن امام رضا میں جا رہا تھا میں، وہ یہ جملے کہہ رہے تھے ان کی زبان سے کہہ رہا ہوں۔ کہتے اب اس نے کیا کیا،
عالم اسلام میں قبر کا بڑا احترام ہے. قبر منہدم کرنا، قبر کی توہین کرنا یہ حرام ہے. ملت اسلامیہ کے تمام مکاتب فکر میں یہ حرام ہے. لیکن کربلا معلی میں ہر قسم کی توہین کی گئی ہے، نبش قبر کی گئی ہے. جب قبر سے نکالا نا اصغر، حق یہ بنتا تھا کہ دور لے جاتے. علامہ کے جملے نہ ہوتے میں آپ کے سامنے نہ پڑھتا، لیکن کہتے ہیں یہ بے غیرت عین اس خیمے کے قریب آئے جس خیمے میں ماں رہتی تھی. ایک نے اپنی تلوار کو بلند کیا، ایک نے اصغر کو سامنے رکھا، اتنے زور سے تلوار ماری، بی بی فرماتے ہائے میرا 6 ماہ کا بیٹا تیسری بار ذبح ہو رہا. اور علامہ اظہر شیرازی صاحب اسی ہمارے مدرسے میں بیان کر رہے تھے. آخری جملہ زحمت تمام. 13 محرم الحرام جب سید الساجدین بابا کا لاشا دفن کرنے آئے نا، بنی اسد ساتھ تھے. علامہ اظہر شیرازی کے جملے میرے نہیں ہیں، وہ بیان فرما رہے تھے جب بنی اسد نے دیکھا نا سید الشہداء کے لاشے کو، جب حسین ابن علی کے بیٹے نے بلند کیا، اس سینے سے ایک گوشت کا ٹکڑا نیچے گرا. علی بنی اسد والے کہتے ہیں سجاد بتا یہ کس کا ٹکڑا ہے؟ میرا مولا سجاد کہتا ہے یہ حسین کے سینے کا نہیں بلکہ میرا 6 ماہ کا بھائی اصغر ہے، اس کا ٹکڑا زمین پہ گرا. میرا مولا سجاد نے کڑیوں پہ ماتم کیا، روکا، کہتا ہے اصغر یہ تو 4تھی دفعہ ذبح. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. الہ العالمین